ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوئی۔ اب سے کچھ دیر قبل اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا اور ایکشن پلان بھی آ گیا۔ اس کانفرنس میں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، سابق صدر آصف زرداری نے بھی خطاب کیا، دیگر لیڈر بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے جو پہلے مین کھلاڑی تھے لیکن بیچ میں کچھ ناراض بھی ہوئے، لیکن آخر میں جب اعلامیہ پڑھنے کی باری آئی تو سٹیج اور مائک مل گیا مولانا فضل الرحمان کو، جو بڑے خفا تھے کیونکہ ان کی تقریر براہ راست نشر نہ ہوئی تھی۔ اے پی سی میں بھی آپس میں اختلافات تھے لیکن ایک مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا، 26 نکات ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ ایکشن پلان بھی آ گیا۔ ایکشن پلان میں سب سے پہلے وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے جو وزیر اعظم نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اکتوبر میں انہوں نے کہا کہ ریلیاں ہوں گی، دسمبر میں جلسے ہوں گے اور لانگ مارچ ہوگا جنوری میں، یعنی اگلے 3 ماہ کا ایک پلان بھی آ گیا ہے۔ جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اے پی سی سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں جو کہ صحیح معنوں میں ایکشن تھا، وہ ریزگنیشن کی بات تھی، اس پہ کہا کہ مناسب وقت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا نو کانفیڈنس کی بات تھی، عدم اعتماد کی بات تھی، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کمیٹی بنے گی۔ جو اس میں جو اعلامیہ آیا ہے اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک پی ڈی ایم کے نام سے ایک تحریک چلائی جائے گی۔ پہلے اس کا نام الائنس تھا، پھر اس کو موومنٹ کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کی تصحیح بھی کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا، مولانا فضل الرحمان نے ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کافی کھل کر بات کی گئی، سیاست میں مداخلت کی بات کی گئی، سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کی گئی، صدارتی نظام کی بھی بات کی گئی کہ اس کو بھی تمام جماعتیں مسترد کرتی ہیں۔ پھر عدلیہ کی تقرریوں کے بارے میں جو پچھلی جو ان کی اے پی سی میں بات ہوئی تھی اس کے بابت بھی انہوں نے بات کی۔ ٹروتھ کمیشن کا بھی کہا گیا کہ 1947 سے لے کر اب تک ٹروتھ کمیشن بھی بنایا جائے۔ آغاز حقوق بلوچستان کی بھی بات ہوئی، فرقہ وارانہ اس کی مذمت کی گئی، مہنگائی کی بات ہوئی، جو کوئی فارن آفس ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، سی پیک کو ایک دفعہ پھر موضوع سخن بنایا گیا۔ یہ تمام ایشوز ہیں جن پہ بات ہوئی، میڈیا کی آزادی کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ تو یہ اعلامیہ تھا، آج اس کے بارے میں انسائٹ میں گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار، پروگرام خبر گرم ہے میں بھی انالسٹ ہمارے ٹی وی پہ ہی ہوتے ہیں، احتشام الحق صاحب، ویری سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ویلکم بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام فواد۔ احتشام صاحب آج تو پورا دن بھر آپ نے اے پی سی ہی کرتے رہے، ہماری جو خصوصی ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی آپ شامل تھے، تو اب بالآخر جو بلی ہے تھیلے سے باہر آ گئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی پورا ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آ گیا اور ایکشن پلان بھی آ گیا، تو اس میں کوئی جان لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے 2 چیزیں بڑی اہم لگ رہی ہیں فواد۔ ایک تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا کی جو بات کر رہے ہیں، بار بار وہ حکومت کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اب اس کی کانوٹیشن لوگ فواد 2 طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے دباؤ بڑھانے کا اور مزید کنسیشن لینے کا، یا مزید نہیں تو کم از کم جو صورتحال نیب کے حوالے سے۔ احتشام صاحب یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجوہات بھی ہیں؟ کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے بھی یہی بات کی ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا ٹوٹل خطاب بھی یہی بات کر رہا تھا اور فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ زرداری صاحب نے بڑی خاموشی سے 1-2 لفظ کا ذکر کیا، بلاول بھٹو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک اور جو ہے شہباز شریف صاحب، آپ دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگویج بھی پریس کانفرنس میں وہ بات نہیں کر رہے، ہر بات میں وہ توقع کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہی جو ہے نا اس پہ بات کریں۔ دیکھیں، جو سب سے بڑا کیچ ہے فواد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں کہ کسی قسم کا اپوزیشن کا اکٹھ ہو اور وہ اس طرح کی لمبی ڈیٹیں دیں کہ جی اکتوبر سے لے کے جنوری تک ہمارا احتجاج ہوگا۔ نان کمیٹل ہیں، اپنی بات پریس کانفرنس میں واضح طور پہ نہیں بتا رہے کہ جی ریزگنیشن ہوگا نہیں ہوگا، وہ بھی ایک آپشن ہے۔ سڑکوں پہ آئیں گے، ہاں جی وہ بھی ایک آپشن ہے۔ اچھا، لیکن احتشام صاحب اس سے پہلے اس میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ اتحاد برقرار رہے گا 3-4 مہینے؟ پہلے بھی ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان تھے تو وہ اکیلے رہ گئے تھے، بلکہ آج تو شہباز شریف نے بڑا گنگنایا بھی ہے کہ اکیلے نہ جانا، لیکن وہ ایک طرح سے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم پہ نہ رہنا۔ پچھلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی بھی سائیڈ پہ اور نواز شریف والی پارٹی بھی سائیڈ پہ، شہباز شریف سائیڈ پہ، تو یہ کیا ان کا آپس میں اعتماد ہوگا؟ پھر جس طرح کے بیانات تھے ماضی میں آتے رہے کہ جی علی بابا 40 چور، اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں 41واں چور بھی اب آ گیا ہے، تو بیانات اور ماضی بھی ہمیں دیکھنا ہوگا مولانا، اور یہ دیکھیں نا کافی ملغوبہ بنا ہوا ہے، تو اتحاد برقرار رہے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فواد، جو ماضی کا تجربہ بتاتا ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے مفادات بالکل اور طرح سے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈے 1 سے بات کر رہے ہیں استعفوں سے اسمبلیوں کی، باوجود اس بات کے کہ ان کے صاحبزادے ایم این اے ہیں، باوجود اس بات کے کہ ان کے چھوٹے بھائی سینیٹر ہیں،
اور انہوں نے ان اسمبلیوں کو, اس پارلیمنٹ کو جعلی کہتے ہیں, لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ خود ریزائن کرتے, اور کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اندر سے اطلاعات یہی آتی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم ان کے اس ڈھانچے میں نہیں آئیں گے, اس جھانسے میں نہیں آئیں گے. دیکھیں دونوں پارٹیوں کے افواج سٹیکس بڑے ہائی ہیں. یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو تقریر ہے نواز شریف صاحب کی, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ شو کر رہی ہے کہ ڈیسپریٹ ہے, فرسٹریشن کی انتہا ہے, اپنے پارٹی کو قائم رکھنا جی ہے. ان کا علیحدہ بیانیہ, اور ظاہری بات ہے ان کو بھی اگر گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں کہ اگر کہیں کسی کو گیو اینڈ ٹیک ہو, مولانا فضل الرحمان ابھی سسٹم سے باہر ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے, ان سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا, اگر ان کو کوئی آفر ہو, کوئی بات ہو, تو کیا وہ اتحاد برقرار رہے گا؟ باقی پارٹیز بھی ہیں کیونکہ کافی نان کمیٹل, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ کشتیوں کی بات ہے کہ ہر کسی کے پاس کشتی ہے, مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سب کی کشتیاں ہی ختم ہو تاکہ سارے ایک ہی کشتی میں آ جائیں, اور وہ کشتی نہ ہو, وہ کشتی بغیر پیندے کی ہوگی. تو یہ اس پہ ساری اپوزیشن ایگری کرے گی, سب کے مفادات ہیں, کیونکہ اگر حکومت کو بھی اگر کوئی گراتے ہیں تو پھر آئے گا کون؟ اس میں آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. کوئی کلیئر کٹ اس طرح کی اسٹریٹجی لایا عمل نہیں ہے کہ ایوری ون از ولنگ کہ یار ہم سے بات کرو. دیکھیں فواد, بنیادی چیز اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ دو بڑی پارٹیاں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, جو 20 سال تک ایک دوسرے کے خلاف زبردست مار رہی ہیں, پیتھولوجیکل ہیٹریڈ کا ان کا 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے دعوے کے ساتھ مرحوما نے اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر سے, فوج سے بات نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا تھوڑے دنوں بعد ہی مرحوما بینظیر صاحبہ نے مشرف کے ساتھ معاہدہ کیا. مشرف صاحب آج تک یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جو ہے نا بینظیر کے مرنے کا جو ہے نا مجھے نقصان ہوا ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو طے ہو گیا تھا امریکوں کے درمیان کہ میں صدر بن جاؤں گا اور وزیر اعظم ہوں گی, بینظیر صاحبہ پرائم منسٹر ہوں گی. دیکھیں یہ مفادات کی سیاست ہے, مجھے کوئی اس میں نہیں لگتا کہ یہ اتنے لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں چاہتے ہیں کنسیشن لینا. اب مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحبہ جو ہے نا کبھی کبھی ڈفرینٹ بات کرتی ہیں, لیکن تان آ کے اس بات پہ ٹوٹے گی کہ جو بڑے خوفناک قسم کے نیب کے ان کے کیسز ہیں, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی پوری فیملی پھنس گئی ہے منی لانڈرنگ میں, اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. جی بالکل, ان کے ایک بیٹے جو حمزہ شہباز ہیں, کورونا بھی ہے, وہ اندر بھی ہیں, سلمان باہر بھی ہیں. اور احتشام صاحب آپ نے یاد کرا دیا اے پی ڈی ایم, یعنی جو پی ڈی ایم ہے اس وقت آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے انہوں نے کیا تھا. عمران خان بھی اس وقت اپوزیشن میں تھے, انتخابات کے بائیکاٹ کا انہوں نے کہا تھا. عمران خان نے کہا کہ میں تو بائیکاٹ کیا بھی, انہوں نے جماعت اسلامی نے بھی کیا, لیکن نواز شریف صاحب یہ آگے تھے. اور ابھی اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے کہ 2.5 سال کے بعد کہ جی سلیکشن ہوئی ہے اور ریگنگ ہوئی ہے, تو ریگنگ 2.5 سال کے بعد, 2.25 سال کے بعد یاد آنا, اور پھر نواز شریف کا بیانیہ علیحدہ, پھر شہباز شریف کا حضرت مولانا کہنا, مولانا فضل الرحمان کو اشارے کنایوں میں بات کرنا, تو یہ آخر میں کیا اینڈ گیم کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اینڈ گیم تو پہلے یہ دیکھ لیں گے جو ابھی پی ڈی ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے. عمران خان صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مجھے دھوکہ دیا تھا, ہم سے وعدہ کر کے کہ بائیکاٹ کریں گے, تو سب نے بائیکاٹ کیا اور پی ایم ایل این نے بائیکاٹ نہیں کیا. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے, فواد کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں میں سڑکوں پہ لانے کے لیے سخت نہیں ہے لوگوں کو, ان کے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج سارے آپ دیکھ لیں, اگر پورے پروگرام کو 6 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے بھی عام آدمی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے جو کیش کروا سکتے ہیں اس پہ بات نہیں کی. یہ سارا کا سارا گرد گھوم رہا ہے کہ اپنے شکنجے جو کسے گئے ہیں اس سے کیسے بچنا چاہیے. یہ میسیجنگ, سگنلنگ, پوسچرنگ کر رہے ہیں فوج کے ساتھ بھی کہ ہمیں بچا لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ آپ کو مجھے پرائیویٹلی کل پرسوں وہ بتا دیں گے کہ کتنے ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمیں بتا دیتے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ مولانا کو اس لیے آگے رکھنے ہیں کہ وہ دھرنا 50,000 بندے جو لے آئے تھے, ان کا خیال ہے کہ جو موومنٹ چلے گی یا چلائی جائے گی اس سے وہ آگے آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی قیادت پریشان ہے کہ ان کے ورکر شاید ووٹ تو دیں گے اور ووٹ دیتے آئے ہیں, لیکن سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی محدود ہوگی ہے سندھ رورل تک, کراچی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, تو لوگ کیسے لے کے آئیں گے, موومنٹ کیسے چلائیں گے؟ پھر آپ نان کمیٹڈ ہیں, آپ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ جی 4 ماہ میں آپ نے کیا کرنا ہے. اسمبلیوں کا استعفے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دینے کے لیے تیار ہیں, سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, نو کانفیڈنس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کا پلان کیا, آپ نہیں بتا رہے. صرف دباؤ بڑھانے کے لیے, کنسیشن لینے کے لیے کام کریں گے. میرا خیال ہے کہ اب جو عمران خان کو چاہیے کہ وہ ریلیف تو نہیں دے پائے, اگر مہنگائی کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ساری کی ساری گیم ان کی فیزل آؤٹ ہو جائے گی. جی فواد.
جی دیکھیں احتشام صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ اپوزیشن نے تو تہیہ کیا ہوا تھا، پہلے جو مذاق ہوتا تھا کہ 5 سال ہم نے اپوزیشن رہنا ہے اور اگلی دفعہ بھی اپوزیشن ہے، جس طرح گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے رہنا ہے، لیکن حکومت کے لیے جو ویک اپ کال ہوگی وہ ہے ڈیلیوری، اور جو آپ نے ذکر بھی کیا مہنگائی کا، ایک اعلامیہ میں بھی پوائنٹ تھا مہنگائی کا، لیکن اس کے علاوہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس پہ صحیح طرح بات نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی ابھی جو اعلامیہ آیا اس کے بارے میں فی الفور جو انیشیل ریاکشن تھا اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اب حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، حکومت کے لیے ایک ویک اپ کال آئی ہے جو اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ شروع میں کہا جا رہا تھا کہ نان سٹارٹر ہوگا، اے پی سی کی بات لوگ آئی گئی کر رہے تھے، لیکن اچانک اس نے زور پکڑا، پھر اس میں مین لیڈرشپ آ گئی، پھر پی ایم ایل این کی کا کراچی جانا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات، جو شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بلاول کا فون کرنا نواز شریف کو، اور نواز شریف کا بیان، اور تقریباً گھنٹے سے زائد کا جو نواز شریف کا ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ تھی وہ انہوں نے دی، اس میں کنٹرڈکشنز بھی تھی، لوگوں نے سوالات بھی اٹھائے، وہ بھی جا رہا ہے، ٹروتھ کمیشن کی بھی بات ہے، اب چارٹر آف پاکستان بھی ہے، اور ابھی اس کی اور بھی سٹیپس ہیں۔ ابھی اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بننی ہے جو کہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے گی اور ریزگنیشنز کی بات کرے گی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پروگرام میں ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر ہم پہلے رابطہ کریں گے پی ٹی آئی سے، صداقت عباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم گفتگو کریں گے، پی ٹی آئی کا ریاکشن لیں گے جو اپوزیشن کی بیٹھک تھی، اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عارف نظامی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے نواز شریف کے جو چینجنگ سٹانس ہے، اور جو دوبارہ سے یعنی سال کے بعد آ کر اور جو پرانا نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دو والا، اس کے بابت بھی گفتگو کریں گے، لیکن آفٹر اے کوئک بریک اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے صداقت عباسی، پاک تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ جو اے پی سی ہے اس پہ گورنمنٹ کا موقف دیں گے، پی ٹی آئی کا موقف دیں گے، اور تجزیہ کار عارف نظامی بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن آغاز گفتگو کرتے ہیں صداقت عباسی سے۔ صداقت صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی بھائی بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ جی اپوزیشن کا جو آج بیٹھک ہوئی ہے، حکومت کے لیے کتنی پریشانی والی بات ہے، اور جو ان کا اعلامیہ ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس میں آپ لوگ حکومت کوئی پریشانی ہو، کوئی وری ہو؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت دو بیانیے چل رہے ہیں، ایک لوگ ہیں جو ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوٹ مار ہوئی ہے، پاکستان کو بہت بے دردی سے لوٹا گیا اور اس کا احتساب ہونا ہے، اور ہمیں احتساب کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ دوسری طرف ایک بیانیہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ احتساب ختم ہو جائے، کیونکہ احتساب سے ان کا خیال ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ تو بڑی واضح ہے، اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اور پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ انہوں نے کتنی کیسی حکومت کی، نواز شریف صاحب اور خاندان کی تقریریں آپ کو سن سکتے ہیں اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے، اور جب نواز شریف صاحب نے 5 سال حکومت کی تو آصف زرداری صاحب کی وہ تقریریں آپ کی یاد ہوں گی، جب ان کو معاشی درندے اور چور اور قومی چور کا انہوں نے ان کو خطابات دیے۔ تو آج جب دونوں اکٹھے بیٹھ گئے تو یہ بات ہمارا بیانیہ بالکل سامنے نکھر کے آ گیا کہ یہ دونوں کرپشن کے مارے ہوئے ہیں، یہ دونوں کیسز سے ڈر رہے ہیں، یہ دونوں احتساب سے بچنا چاہ رہے ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو این آر او دے کے رکھا، اب یہ ہم سے این آر او چاہ رہے ہیں۔ وہی قانون ہے نیب کا جو ان کے 5 سال دور میں رہا، ان کو کبھی برا نہیں لگا، وہ آج ان کو کالا لگ رہا ہے۔ وہی نیب کے چیئرمین ہے جو انہوں نے خود لگائے ہیں اور وہ ان کو آج برے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں قوم کے لیے بڑے واضح ہیں۔ ایک اور بات کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار تھے، ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے تھے، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور وہ یعنی سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، اور وہ آج آ کے سیاسی ایکٹیویٹی میں کر کے وہ جو بھانڈا تھا کہ جی وہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، وہ بھی آج پھوڑ دیا۔ تو وہ عدالتوں سے مفرور، اداروں سے مفرور آج پاکستان کے اداروں کو تضحیق کرنے کے باعث بن رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا، ہمارا کام تو اپوزیشن نے کر دیا۔ اچھا، لیکن جو دوسرے ان کا جو سپیچ کا حصہ ہے جس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی، وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، انہوں نے عدلیہ کو بھی بنایا، فوج کو بھی انڈائریکٹلی نام لیے بغیر ساری بات انہوں نے کر دی۔ اب شبلی فراز بھی کہتے ہیں کہ اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو جو اتنا انہوں نے بولڈ جو اعلامیہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب نواز شریف نے طے کر لیا کہ اب پاکستان نہیں آنا؟ دیکھیں بڑا واضح ہے، جب وہ گئے تھے تو ہم بھی تھوڑا سا پریشر میں آ گئے تھے، خدا نہ خواستہ نواز شریف کو اگر ان کی زندگی کچھ ہو گیا تو ہمیں ایک ملال سا تھا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہونا جائے۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف کی وہ ساری اکنات و سکنات، علاج نہ کرانا،
لندن کی سڑکوں میں واک کرنا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا, اور ادارے عدالتیں ان کو مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر کریں, ان کو روز بلائیں, اس کا نہ آنا. تو یہ بڑا واضح مقصد ہے. ان کا مقصد کوئی سیاست کرنا نہیں تھا, یہاں کاروبار کرنا تھا, لوٹ مار کرنا تھا. اور لوٹ مار کرنے کے بعد اب جب احتساب کا وقت آیا تو وہ اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنی تقریروں سے. یہ تو وہی ہے جو الطاف حسین کی نئی ایک شکل آئی ہے کہ جو اداروں کو تھریٹن کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور ملک میں باہر رہ کے ملک کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج جو ان کی اداروں کے بارے میں باتیں ہیں, یہ وہی آپ کو یاد ہے نواز شریف کی کیا کون سی بات بنتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں. یہ تو واحد سیاست دان ہے جن کو تو لے کے اسٹیبلشمنٹ آئی ہے, اس کی گود میں یہ پلیں, ضیاء الحق کے یہ مشن مکمل کرنے کے وعدے کرتے رہے, مشرف سے یہ ڈیل کر کے گئے. تو آج وہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے 3 دفعہ وزیر اعظم کو غلط بنے. تو یہ تو بیانیہ ان کے اپنے خلاف ہے. اور وہ جو تقریر ہے, یہ میرا خیال ہے آج مسلم لیگ نون کے ورکرز کو سخت مایوسی ہوگی. یہی میرا یہ تو سوال ہے ہماری بنیاد عباسی کے خلاف صاحب, تقریر. یہی جو کیونکہ آپ اوپوننٹ پی این کے جو مسلم لیگ کا ورکر ہے, دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی جماعت آرگنائزیشن ڈفرینٹ تھی, یہ مسلم لیگ کیا ایسی جماعت ہے کہ اس بیانیے کو سنبھال سکے, اس کو اون کر سکے؟ اور جو ان کے بھائی ہیں شہباز شریف, وہ دوسری بات کرتے ہیں. تو آج تو مریم نواز بھی وہاں موجود تھی, وہی بیانیہ جو مریم کا ہارڈ لائن, پرویز رشید بھی آج آئے ہوئے تھے. تو شہباز شریف اب کیا سائیڈ لائن ہو گئے؟ دیکھیں ان کے آپس میں, دونوں بھائیوں کی آپس میں جنگ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ایک بھائی دباؤ ڈال کے اداروں پہ دوسرا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے 4 مہینے یہ چپ رہتے ہیں, ان کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں, پھر بولتے ہیں تو زہریلا بولتے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے ان کی صرف ایک ہی بات ہے, کسی طرح ان کے کیسز جب تاریخیں نزدیک آتی ہیں تو ان پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے, تو یہ اس کو پارلیمنٹ کو اور سیاست کو استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان کے ورکرز کے لیے بڑا واضح یہ سامنے آ گیا کہ یہ تو پاکستان کے خلاف اور پاکستانی مفادات کے خلاف ابھی جو انہوں نے کیا ہے, فیٹف میں کیا ہے کہ جی ہمیں این آر او دے دیں تو ہم فیٹف, ورنہ ہم فیٹف کو روکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ فیٹف میں ہم قانون پاس نہ کرتے, پاکستان بلیک لسٹ ہوتا, تو نقصان تو غریب کارکنوں کا تھا. اگر کوئی قانون سخت ہے وہ تو منی لانڈرز کے لیے. کون سا پاکستانی, عام پاکستانی منی لانڈرنگ کرتا ہے؟ کون سا عام پاکستانی کوئی ان چیزوں کا ایشوز ہے؟ یہ تو ان چوروں کے ایشوز ہیں, ان کرپٹ لوگوں کے ایشوز ہیں. اس پہ پاکستان کے مفادات کو اگر بلیک میل کرتے ہیں, تو میں آپ کے چینل کے ذریعے وہ لوگ جو مسلم لیگ ان کو ووٹ دیتے رہے, ان کو سپورٹ کرتے رہے, ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے. یہ تو عوام کے خلاف, ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف, ملکی اداروں کے خلاف جو آدمی اس طرح بولے, وہ جس کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے, جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا اور نااہل قرار دیا, جس کو ہائی کورٹ مفرور قرار دے رہی ہے, اور جو نیب کے 17 کیسز میں ملزم ہے, وہ اس کے اداروں سے کس کیپیسٹی میں بات کرے گا؟ پھر سزا یافتہ. اچھا باسی صاحب, یہ جو آپ نے کورٹ والی بات کی ہے, تو آئی کہ جو اپوزیشن ہے نواز شریف کی تقریر کے خلاف, جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے جو کورٹ ہیں جنہوں نے اسکانڈر ڈکلیئر کیا ان کو بھی عزت دو, کہ کورٹ کی بات پہ بھی عمل کرو اور آ کر عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, نواز شریف وہ ہیں جنہوں نے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی تھی. آج وہی عدلیہ جنہوں نے نواز شریف پہ طرز کھا کے ان کو باہر بھیجا ہے, نواز شریف کو مختلف کیسز میں ریلیف دیا. نواز شریف کا ایک کیس جو حدیبیہ پیپر ملا ہے, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کرپشن کا, لیکن عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا ہے. انہی عدالتوں سے ریلیف لے کے, ضمانتیں لے کے, آؤٹ آف نو ویئر آپ کو باہر بھیجا. آج آپ عدالتوں کا اور اپنے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دیتے ہیں ان کے لیے بات کریں گے. تو کون سی شعور اور محب وطن ہے جو اس طرح کی سیاست کو مانے گا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ان کا کوئی اب نہیں ہے. وہ دباؤ ڈال کے کسی طرح پاکستان کی ملک کو نقصان کریں, اور شاید ادارے دباؤ میں آ کے ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, میری جان بھی چلی جائے, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. میرا خیال ہے یہ ان کی وہ جو چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے نا, یہ وہ پھڑپھڑا دیں. لیکن اب پی ٹی آئی کے لیے بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے اب سیاسی گہما گہمی کی اپوزیشن بات کر رہی ہے, اور ظاہری بات ہے 2 بڑی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان اسٹریٹ پاور بھی ایڈ کرتے ہیں, باقی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی اگر یہ لوگ نکلتے ہیں باہر, لانگ مارچ ہوتا ہے, اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں تو ان کو اکٹھا کر کے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پالیٹکس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں, ہم تو انہوں اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارا ووٹر اور پاکستانی جو ہمارا مخالف بھی ہے وہ اس کو ہمارا بیانیہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے, یہ وہ ہیں جنہوں نے نیب کا قانون بنایا, یہ وہ ہیں
جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنائے آج اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی علاقے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ تھانے دار ٹھیک آ گیا. اب یہ تھانے دار کے خلاف ساری بات ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ نکلیں باہر تو عوام بھی سمجھتی ہے ٹھیک ہے مولانا کے پاس مذہبی ایک سپورٹ بینک ہے, لیکن اس سپورٹ بینک کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف یا ملکی مفاد کے خلاف استعمال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بیانیے کی جیت ہے کہ آج زرداری صاحب جن کو نواز شہباز شریف زر بابا اور 40 چور کہتے تھے وہ 41واں چور ان کے بننے کے لیے کھڑے ہو گئے. میرا خیال ہے اس میں ہمیں تو عوام کو یہ بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. لیکن عباسی صاحب اس کے ساتھ ساتھ 2-2.5 سال کافی مشکل گزرے ہیں عوام کے لیے بھی, تو کیا پی ٹی آئی اپنی صفوں میں بھی کچھ کر رہی ہے کہ ری تھنکنگ انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں کہ ذرا عوام کو مزید ریلیف دی جائے, کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جہاں سے جلد سے جلد حالات بہتر ہوں؟ اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے ہمیں گورننس کرنی ہے, بہتر کرنا ہے, ہمیں اکانومی میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی میں پہلے 2 سال پہلا سال اسٹیبلائزنگ میں لگا جس سے سارے معاشی شاریہ ٹھیک ہوئے. اگلا سال پورا ہی کورونا میں لگ گیا. اب انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی دیں گے, لیکن جو کرونک ایشوز ہیں اکانومی کے, جو انرجی کا مسئلہ ہے, جو دیگر آپ کے خسارے تھے, وہ سارے اور ان میں سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے ووٹ دیے, 5 سال میں معیشت کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے بھی ریلیف دیں گے. آپ کو پتا کورونا میں جس طرح پاکستانی حکومت نے لوگوں کی غریبوں کو جس طرح کیش گرانٹ سے جس طرح مینج کیا, پوری دنیا یعنی WHO تک اور پوری دنیا پاکستان کی ان کوششوں کی معترف ہے. یہ اپوزیشن نہیں مانتی تو نہ مانے. اگر گورنمنٹ کے پاس ویژن نہ ہوتا, ول نہ ہوتی اور ان کے پاس پرفارمنس نہ ہوتی تو آج جو ہے پاکستان کی دنیا تعریفیں نہ کاری ہوتی. اپوزیشن ہے یہ کہ گھسے پٹے کرپٹ لوگوں کی مجموعہ ہے, ان کی باتوں کو کون سیریس لیتا ہے؟ پاکستان میں معیشت کے مسائل ہیں اور وہ مسائل کی وجہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے اور ملک کو لوٹا. تو آج یہ حکومت پوری اپنی تگ و دو کر رہی ہے کہ اس معیشت کو واپس ٹریک پہ لایا جائے اور پاکستان لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم کی جائے. جی بہت شکریہ آپ کا صداقت عباسی صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے نما صداقت عباسی, موقف پیش کر رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو آج کی اپوزیشن کی جو اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کل جماعتی کانفرنس تھی اس بابت میں. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. میرے ساتھ اب موجود ہیں عارف نظامی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو سر. نظامی صاحب آج کی اے پی سی ایک طرف, لیکن جو میاں محمد نواز شریف کا خطاب ہے وہ ایک طرف. یہ میاں صاحب نے کیا سوچ کر اس طرح کی تقریر کی اور اداروں کا بھی نام لیا, سب لوگوں کا براہ راست نام لے کر مخاطب ہوئے, یہ وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی اپنی حکمت عملی جو ہے نا وہ کوئی اتنی میں کیا کہوں گا کہ اتنی مثبت نہیں ہے. ایک دوسرے ہے کہ اس کی محرکات پہ غور نہیں کیا جاتا. مثلا اگر اپوزیشن دیوار کا لگی ہوئی ہے, اب آپ نے ایک حال ہی میں جو آخری حربہ تھا وہ استعمال کر لیا کہ جی میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی بھی تو پہلے کر دیا تھا, اب ان کو پرسونا نان گریٹا تو نہیں کہیں گے بلکہ آؤٹ کر دیا بالکل. تو اس صورت میں میاں صاحب جو ہیں ان کے لیے اور کوئی اب چارہ کار نہیں رہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, کیونکہ حکومت ان کا اور کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور وہ وہاں سے ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نہ اس طرح کا معاہدہ ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی اخلاقی جرم کیا ہے جس کی بیسس پہ ان کو واپس لایا جائے گا. سیاست کے مددجر ایسے ہوتے ہیں کہ زرداری صاحب کی میاں صاحب کے لیے بڑی ریزرویشنس تھی. میں نے تو سارا کچھ کور کیا ہے, میری زرداری صاحب سے اس بارے میں کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے. ایک یہ تھا شہباز شریف اور محترمہ کے درمیان ایک دیوار سی حائل تھی مریم کے درمیان, اور مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ بہت ہارڈ لائن لیتے ہیں, اس پہ پی ایم ایل این متفق نہیں تھی. تو اب یہ جو ساری چیزیں نا یہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا, اس لیے کہ حالات اتنے خراب. مثلا میاں صاحب کو دیں, میاں صاحب کو واٹ ہیز ہی گاٹ ٹو ڈوز بینگ آفٹر بینگ ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر, تو وہ تو کریں گے اپنی سیاست.
اسی لیے حکومت کے حکمت عملی میں کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ، واپسی کا راستہ نکالنا چاہیے، جس کی بیسس پہ جو اے پی سی کے باقی شرکا تھے نظامی صاحب، کیا نواز شریف کا بیانیہ ان کی متفقہ رائے ہے یا نواز شریف اور پی ایم ایل این کا بیانیہ تھا؟ اور اب شہباز شریف کے لیے کتنی مشکل صورتحال ہوگی؟ جی وہ سمپل بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ واٹ آئی گاٹ ٹو لوز. دیکھیں نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں واپسی کا راستہ بند کر دیا، تو واپسی کا کون سا راستہ ان کے لیے کھلا تھا؟ ایک ہی کھلا تھا نا، وہ جیل جائیں گے. تو یقیناً وہ جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ اس حوالے سے جو اپوزیشن کی یونٹی ہے، یہ اب ایک تلوار لٹکتی رہے گی اس حکومت پہ، اور ان کو اپنے معاملات کو درست کرنے پڑیں گے مزید. میاں صاحب کا کھل کر آنا، اس طرح کی بات کرنا، کیا کوئی بیرون خانہ کوئی بات چیت ہوئی، کوئی پیغام ملا جس کے بعد میاں نواز شریف نے تہیہ کر لیا؟ کیونکہ اس کے بعد تو پتہ چل رہا ہے کہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا. اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ آخری اننگز ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. تو اتنا بڑا جو سٹیک ہائی کرنا، جو کہتے ہیں اینٹی اپ کرنا، میاں صاحب نے کیا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا؟ نہیں، آج تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سامنے آتے نہیں رہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی تقریر بڑی ہارڈ ہٹنگ تھی. اسی طرح زرداری صاحب نے بڑی کھل کے شاٹس لگائے، تو سامنے تو آ گئے ہیں. اب اس حوالے سے وہ اگر کوئی ڈیل ہوگی تو وہ تو پھر ملٹری ہائرارکی سے ہوگی نا، نیچے کے لیول